अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद मोहम्मद और मैं आ गया हूं एक और नए व्लॉग के साथ। आज हम लोग जा रहे हैं मस्जिद को और मस्जिद अद्दास। तो जैसे मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं मस्जिद को। मस्जिद को वो जगह है जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले ताइफ वालों ने पत्थर मारा और अपनी बस्ती से निकाल दिया तो वहां जाकर आपने कुछ देर आराम फरमाया था। और उसका नाम इसलिए रखा गया कि उन्होंने अपनी कोहनी रखी थी वहाँ। कोहनी पत्थर के ऊपर रख कर बैठे हुए थे, तो कोहनी को अरबिक में कोह कहा जाता है। और दूसरी जगह हम जाएंगे मस्जिद अद्दास। अद्दास उतबा बिन रबी के खादिम थे। तो नमाज का टाइम हो चुका है, हम जाके असर की नमाज पढ़ेंगे और फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये आ गई है मस्जिद, तो चलिए हम लोग जाके असर की नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए जनाब, नमाज पढ़ने के बाद फिर से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये इलाका मथना का है, ताइफ मथना में। यहाँ दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद अद्दास है और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मस्जिद रखी हुई मस्जिद कोल। ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنين أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجود. تو لیجئے جناب، ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مسجد کو۔ یہ اس مسجد کو کا مین انٹریس یہاں سے ہے، تھوڑی سی سیڑھیاں ہیں اور یہ مین انٹریس ہے۔ اچھا، یہاں کے جو مقامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جگہ جو ہے، یہ جو باہر کا صحن ہے، یہی یہاں پہ پہلے ہی مسجد تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یہاں اور ایک پورشن یہاں ہے، اور یہ امامت کی جگہ بھی تھی۔ اور جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پلر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اکثر یہاں کے مقیموں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے مسجد کا حصہ یہ تھا، یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بنا۔ مسجد کا اندر کا حصہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے باہر بنی ہوئی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے، بالکل ویسے کے ویسے۔ جیسے میں نے کہا کہ اہل مقیم یہی کہتے ہیں کہ پہلے مسجد کی جگہ وہی تھی، کیونکہ نشانی کے طور پہ انہوں نے بنائی تھی، اور پھر یہ بعد میں تعمیر ہوئی۔ اور یہ دوسرا حصہ اندر کا، یہاں دیکھ سکتے ہیں امامت کی جگہ بھی ہے۔ اہل مقیم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں ہم کلام ہوئے تھے اس پہاڑ کے اوپر، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور اسے جبل ابو زبیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسجد کے بالکل قریب ہی، اس کی بیک سائڈ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں کچھ گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت پرانے گھر ہیں، بس تاریخی گھر ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان کے بارے میں اور کچھ معلومات نہیں ہیں۔
جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوہنی مبارک رکھی تھی، جس طرز پہ اس مسجد کا نام بھی مسجد کو رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے اور یہاں کے قبیلے کے 3 سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اللہ کی باتیں بتائی اور تبلیغ پہنچائی، لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی. الٹا انہوں نے آپ کے پیچھے اس شہر کے اور محلے کے آوارہ لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی. ان اذیتوں کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کہا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ یہاں مقیم تھا، لیکن واللہ اعلم اس کی کوئی تصدیق یہاں بھی نہیں ہے. یہاں کچھ پرانے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں اور کافی کچھ ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اسی لیے کوئی خاص دعویٰ نہیں ہے. لیکن کہا جاتا یہی ہے کہ اہل مقیم کا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں وہ 3 سردار رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تبلیغ کی. اور اس پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم کلام ہوئے. یہ ایک اور مسجد ہے مسجد کوہ جانے سے پہلے. اس کے بارے میں نے کافی تحقیقات کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں. اسے تاریخی مسجد کہہ سکتے ہیں. باقی یہ کب بنی اور کس نے بنائی واللہ اعلم. اور یہ انٹرنس ہے عتبہ بن ربیع کے باغ کا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور نوش فرمائے تھے. اور یہیں پہ حداس جو غلام تھے عتبہ بن ربیع کی، ان کی مسجد بھی ہے اور ایمان بھی لائے تھے. تو یہ وہ گلی ہے جو ہمیں لے کے جائے گی مسجد حداس میں. یہ بلو بیری کا درخت ہے. اس وقت تو سردیاں آئی ہیں، اس وجہ سے سوکھا ہوا ہے. اور یہ مسجد ہے مسجد حداس، اور اس کے سائڈ میں باغ بھی.
یہ دیکھیں مسجد عداس کے اندر، یہ اندر کا حصہ ہے مسجد عداس کا. زادنا الحب حالي أنت نور الله فجرا جئت بعد معتمرین بھی آئے ہوئے ہیں یہاں زیارت کے لیے. ربنا السلام علیکم. قادرا يا الأنبياء أنت في وجداني حي أنت للعينين ضي اچھا یہ وہ باغ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے 2 گچھے عتبہ بن ربیع نے کھلائے تھے. حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عتبہ بن ربیع اس باغ کے مالک بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرتے تھے اور وہ آپ کے دشمن بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اس حالت میں جو اہل طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا تو ان کے دل میں بھی آپ کے لیے رحم آیا اور انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ یہ جو انگور کے 2 گچھے ہیں یہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیجئے. تو عداس وہ 2 گچھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو جب عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو انگور کے گچھے دیے تو آپ نے پہلا دانہ اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا. تو عداس چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے تو کسی کو یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عداس تم کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نونوا سے ہوں. کہا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے. انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایک نبی تھے اور میں بھی ایک نبی ہوں. تو یہ سن کر عداس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لایا. العينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. اور اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی. اتنے تکلیف دہ دن کے بعد بے شک آپ رحمت العالمین تھے. اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.